بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3 کا بقیہ جو حصہ ہے حروف مقطعات کا، اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں۔ گزشتہ سبق امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا، سر ہلانے سے سمجھ آ گیا بھائی؟ آگے جو پڑھنے لگے ہیں تو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہوئے ان 2 حروف کو پہلے علیحدہ پڑھائیں گے، اکٹھا پڑھائیں گے، ایک تو سانس میں پڑھا نہیں جائے گا، دوسرا پھر بچہ اس میں غلطی کرے گا، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھائیں گے؟ توجہ کے ساتھ، کاف ہا یا جی، اکثر ہوتا کاف ہا یا ایک لمبا ہو جاتا ہے، اس لیے یا پھر ہا یا ہا لمبا چھوٹا، ہا یا چھوٹا ہو گیا، تو بالکل دونوں کو کاف ہا یا سمجھ آ گئی بات؟ کاف وہاں پہ کل کرنا، دوسری بات اب عین کی جو مد کرتے ہیں تو مد اور اخفا کو مکس کر دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ عین، اب میں غلط بتا رہا ہوں، عین صاد، اب پتہ نہیں چلا میں مد کتنی کی ہے، اخفا کہاں سے کی ہے، اس لیے اس کے لیے اشارہ تو بہت ضروری ہے۔ مد کا اشارہ کریں گے یوں، اور پھر اخفا کا اشارہ یوں کریں گے، پھر آگے صاد پڑھیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ توجہ سے دیکھیے گا بھائی، یہ مد جاری ہے، پھر اخفا ہوگا تو یہ اشارہ ہوگا، تاکہ مد اور اخفا دونوں مکس نہ ہو، اور عموماً غلطی یہ ہوتی ہے مد کا، پھر اخفا، اور پھر سمجھ آ رہی بات؟ توجہ سے، عین صاد، شاباش، سمجھ آ گئی بات؟ تو یہاں عین کی نون پہ کیا ہوگا بچوں؟ کیا ہوگا؟ آگے یہ درست ہے۔ ممکن ہے غلطی، بس اوقات تو لمبا ہو جاتا ہے، ہا چھوٹا ہو جاتا ہے، بس اوقات ہا لمبا ہوتا ہے، اس طرح دونوں آپس میں برعکس غلطی ہوتی ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، دونوں غلطیاں ممکنہ ہوتی ہیں، کبھی پہلا چھوٹا کبھی دوسرا چھوٹا، سمجھ گئے؟ تو اس کو برابر کرنے کی پھر مثال بھی پہلے بھی میں نے دی ہوگی، شاید پہلی تختی میں، اور اردو میں کون سی؟ آجا، بولے سمجھ آ گئی؟ آگے جو حرف پڑھ رہے ہیں توسین، اس کو میں پہلے صحیح پڑھ رہا ہوں، پھر ممکن غلطی عرض کروں گا۔ اس کے اندر بھی سین کی نون کا آگے میم میں ہو گیا ادغام، لہذا یہاں نون کی آواز نہیں آئے گی، اور ممکنہ غلطی میں سے یہاں پر نون کی آواز بھی آ جاتی ہے، توسین میم یوں پڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو سمجھانے کی مثال کیا ہے؟ جیسے کسی کا نام ہوتا ہے وسیم، کیا نام ہوتا ہے؟ وسیم، سین، دیکھو سین کے اندر نون تو ہے، لیکن نون ادغام ہو جاتا ہے، اس کی آواز ختم، اس کے بعد سائلنٹ، سمجھ گئے؟ دیکھیے گا،
اور اشارے سمجھ آ رہی بات میں؟ تو پہ کھڑی زبر کا ہے تاکہ زیادہ لمبی بھی نہ ہو، اور قاسی یہ چھوٹا بھی نہ ہو جاتا، یہ قاسی زیادہ لمبا بھی کھڑی قاسی آگے بہت آسان حروف ہیں، قاسین یاسین صاد سیٹی حرف کو پر اور مد آخر تک پر ہوگی، مد آخر تک پر ہوگی۔ موٹے حرف کے بعد الف بھی موٹا ہوتا ہے، اس الف پر جو مد ہو تو وہ مد بھی آخر تک موٹی ہوتی ہے، پر پڑی جاتی ہے۔ اصول بتا دیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سمجھ گئے؟ اگلا جو حرف ہے اس کے اندر بھی اسی طرح عین، ایک تو آواز ناک میں چلی جاتی ہے جب عین بھی عام طور پہ پڑھتے ہیں عین غین، جب عین پڑھتے ہیں وہاں پر یہاں پر مد میں بھی وہی آواز ناک میں جاری ہوتی ہے، آگے اخفا میں بھی ناک میں جاتی ہے، تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا مد کیا کیا ہے اخفا کیا کیا ہے۔ اس لیے پہلی کوشش یہ فرمانی ہے کہ عین کے پڑھتے ہوئے مد کرتے ہوئے آواز ناک میں، ورنہ اخفا کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پر بھی عین کی نون میں اخفا، پھر سین کی نون میں بھی اخفا، اشارے کے ساتھ دیکھیے گا تاکہ مد اور اخفا کی آواز مکس نہ ہو۔ جی عین، دیکھو عین یوں نہیں ہے، آواز ناک میں نہیں جائے ورنہ اخفا اور مد مکس ہو جائے گی۔ عین اشارے تو فائدہ ہے، پھر اب ذرا ان کو دیکھیے کہ میں پڑھ رہا ہوں، اشارہ آپ نے میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ صاحبہ میں دیکھ رہا ہوں اس کے اندر بھی عین